إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. نہایت ہی محترم و موقر سامعین کرام، آج انشاءاللہ آپ کے سامنے پارہ نمبر 29 اور 30 کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جائے گا اور یہ انشاءاللہ اس رمضان کا آخری درس ہوگا. اللہ رب العالمین نے 29 پارہ کے شروع میں سورہ ملک کے اندر اپنی کاریگری کا ذکر کیا ہے کہ ایک انسان اگر اللہ رب العالمین کی کاریگری کے بارے میں غور کر لے، اگر دل سے غور کر لے تو یقیناً اس کے دل سے یہ گواہی نکلے گی کہ ایسا کام دنیا میں کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ہے، اور اس کی کاریگری کو دیکھنے کے بعد بغیر ایمان لائے کوئی انسان نہیں رہ سکتا. اگر وہ سچے دل سے، دل کی گہرائی سے سوچ لے، بغیر کسی تعصب کے چشمے کو نکال کر کے اگر وہ دیکھنا شروع کر دے. سورہ ملک کی فضیلت کے بارے میں پہلے آپ جان لیں کہ یہ وہ سورت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ سورہ ملک انسان کے لیے مغفرت کی دعا کرے گی اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا، اس کو قبر کے عذاب سے نجات دے گا. اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سلسلہ الصحیحہ میں ذکر کیا ہے سورۃ تبارک ہی المانعۃ من عذاب القبر، کہ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک، یعنی سورہ ملک جو 29 پارہ کی پہلے نمبر کی سورت ہے، جان لیجیے تبارک الذی بیدہ الملک. یہ سورت انسان کو قبر کے عذاب سے بچانے والی سورت ہے. ابو داؤد کی حدیث ہے، ترمذی کی حدیث ہے، ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث ہے. آپ کو ان حدیثوں میں اس کا حوالہ مل جائے گا. لیکن اس کو صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے. انسان اگر صرف پڑھتا رہے لیکن اس کا عمل نہ ہو اور اس کا عمل کچھ اور ہو، نماز روزے سے کوئی تعلق نہ ہو، سوتے وقت اگر وہ صرف سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوئے تو یہ اس کے لیے نہیں. جو اسلام کے تمام احکام کی، تمام فرائض کی جو چیزیں اس کو کہی گئی ہیں اس کا پوری طریقے سے خیال کرے، اس کے لیے یہ بات کہی گئی ہے. اس بات کا آپ خیال کریں، اس کو ضرور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اگر یاد نہیں ہے تو یاد کر لیجئے، اور اگر اتنا نہیں ہو سکتا تو کم سے کم دیکھ کر کے پڑھنے کی آپ عادت ڈالا کریں. اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ اپنی کاریگری کا ذکر کر رہا ہے. الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت. بابرکت وہ ذات جس نے ساتوں آسمان کو اوپر تلے ایک دوسرے کو بنایا ہے. ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی پیدا کی ہوئی چیز میں، رحمان کی کاریگری میں، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی بے ضابطگی نہیں پاؤ گے، کوئی بھی بے ڈھنگا پن نہیں پاؤ گے، کوئی بھی اس میں کمی، کوئی نقص تم کو نظر نہیں آئے گی. اگر کسی انسان کو یقین نہ ہو، اللہ رب العالمین اس کو دعوت دے رہا ہے. اگر تمہیں خود یقین نہ ہوتا ہو، فرجع البصر هل ترى من
الفطور، اے انسان تو اپنی نظر کو آسمان کی جانب اٹھا کر کے دیکھ لے، کیا تجھے وہاں پہ کوئی شگاف نظر آتا ہے، کوئی اس میں سوراخ نظر آتا ہے، کوئی چھید تجھے نظر آتا ہے؟ آپ ایک بات پہ غور کر لیں، کسی چیز کو اگر صرف ایک بار دیکھ لی جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی کمی کوئی نظر نہ آئے. جیسے آپ نے کسی چیز کو، کسی انجینئر نے کوئی چیز بنوایا، ایک بار کوئی آدمی جا کر کے دیکھے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو وہ چیز سمجھ میں نہ آئے کہ اس میں کیا کمی ہے، لیکن جب جا کے بار بار دیکھے گا تو اس میں کوئی نہ کوئی کمی نظر آ جائے گی. اور ایک آدمی نہیں بلکہ اگر کئی لوگ جا کر کے دیکھیں گے، کئی ایکسپرٹ لوگ دیکھیں گے تو اور زیادہ کمی نظر آئے گی. اللہ فرما رہا ہے کہ تم دنیا کے سارے لوگ جتنی بار چاہو تم آسمان پہ نظر ڈال کر کے دیکھ لو، بتاؤ کوئی سوراخ، کوئی چھید تم کو نظر آتا ہے تو بتاؤ. چلو اس کے بعد پھر تم نظر دوڑا کے دیکھ لو پوری زندگی میں جب تمہارا من کرے. ہو سکتا ہے کہ ابھی ہم 20 سال کے ہیں، ہماری اتنی شعور نہ ہو، ہم کو نظر نہ آتا ہو. تم جتنے بھی بڑے ہو جاؤ، جتنی بھی ترقی پہ پہنچ جاؤ، تمہاری عمر 50 اور 60 سال کے کراس ہو جائے، اللہ فرماتا ہے ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. پھر دوبارہ تم اپنی نظر کو جب مرضی اٹھا کر کے دیکھ لینا، آسمان میں کوئی کمی نکالنے کے لیے، کوئی چھید تلاش کرنے کے لیے. اللہ فرماتا ہے تمہاری نظر تمہارے پاس لوٹ کر آئے گی، خاسئا وهو حسير، وہ ذلیل ہو کر کے لوٹ آئے گی، وہ تھک ہار کر کے واپس آ جائے گی، لیکن تمہیں رحمان کی اس تخلیق میں کوئی کمی نظر نہ آئے گی. یقین نہ ہو تو کر کے دیکھ لو، کھلے آسمان میں پوری رات چھت پہ سو کر کے دیکھ لو، ایک کمی آپ بتا دو کہ آسمان ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا. بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی کھمبے کے، بغیر پائے کے ہم ایک مسجد نہیں تیار کر سکتے. اگر یہ اس کا ستون گرا دیا جائے تو مسجد ابھی 1 گھنٹے کے اندر نیچے آ جائے گی، دھوست ہو جائے گی یہ مسجد آپ کی. لیکن غور کیجیے کہ جہاں تک ہماری نظر جاتی ہے یہ آسمان ہی آسمان نظر آتے ہیں، اور اتنی اونچائی پہ آسمان ہے کہ اگر آپ سب سے تیز رفتار سواری سے، غور کیجیے، دنیا میں سب سے تیز رفتار سے چلنے والی جو سواری آپ تیار کر سکیں، اگر اس سے آپ جانا چاہیں آسمان تک تو تحقیق یہ بتاتی ہے کہ کم سے کم 500 سال سے زیادہ لگ جائیں گے اس آسمان تک پہنچنے کے لیے. اتنے اوپر ہم تو کتنے فٹ کی یہ چھت آپ کی، 15-20، اتنے اونچے چھت کو کھڑا کرنے کے لیے 20-20 پلر ہم کو بیم ڈالنے پڑتے ہیں تب جا کر کے کہیں. اور ابھی اگر کہیں ایک بیم میں کوئی دقت آ گئی تو جلدی ریپیئر کراؤ صاحب، نہیں تو دیوار گرنے والی ہے. اللہ اکبر. جب سے کائنات بنی ہے یہ چھت آسمان کو اللہ رب العالمین نے ایسے ہی لٹکا دیا ہے، بغیر بیم کے، بغیر کسی کھمبے کے، بغیر ستون کے. اس کے باوجود اس میں کوئی خرابی، کوئی نقص نہیں. وہاں ستاروں کو بھی اللہ نے رکھ دیا، وہاں سے اللہ بارش بھی برسا رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن آپ کو کبھی کوئی کمی، کبھی کوئی خلش نظر نہیں آئے گی. آئیے اور آگے چلتے ہیں. سورہ ملک کے اندر اللہ رب العالمین یہاں پہ ایک نقشہ کھینچ رہا ہے جو کافر جہنم کے اندر جانے والے ہوں گے. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اور جو اللہ رب العالمین کا انکار کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جہنم بہت دردناک، بہت ہی خطرناک، بہت بری چیز ہے. اللہ رب العالمین جس کے بارے میں بتائے کہ یہ بری چیز ہے، اس سے زیادہ کوئی بری چیز ہو سکتی ہے. آپ کسی چیز کو بنانے والے ہیں، آپ کسی چیز کے ایکسپرٹ ہیں، اگر آپ کسی کو بتائیں بھائی دیکھو وہاں چلے جانا ٹھیک ہے لیکن ادھر مت آنا، کیوں؟ یہ اتنی خطرناک مشین ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ یہاں پہ آؤ گے. چلو اب آپ کو میں بتا دیتا ہوں. ٹرانسفارمر آپ دیکھتے ہیں جس سے لائٹ سپلائی ہوتی ہے، ٹرانسفارمر کو کہاں لگایا جاتا ہے؟ روڈ پہ رکھا جاتا ہے کیا؟ نہیں نا. کیوں؟ سیفٹی کے لیے. اس کو اوپر کھمبے میں، 2 کھمبوں کے بیچ میں بہت اوپر رکھا جاتا ہے جہاں نہ کوئی انسان پہنچ سکے نہ جو ہے کسی گاڑی کی پہنچ ہو سکے. بالکل سیف جگہ ہوتا ہے. کیوں؟ تاکہ اس سے کسی کو نقصان نہ ہو. اگر کوئی اس پہ چڑھ کر کے چھونا چاہے تو آپ اگر اس کو بتائیں گے کہ نہیں اگر کسی کو اگر نہیں پتا ہے تو فوراً نیچے آ جائے گا. آپ اگر کسی کو بتا دیں کہ یہ چیز خطرے والی ہے تو کیا وہ آدمی پھر وہاں جانے کی کوشش کرے گا؟ نہیں، بالکل کوئی کوشش ہی نہیں کرے گا پوری زندگی. اللہ فرما رہا ہے وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، یہ جہنم اتنا برا، اتنا خطرناک چیز ہے کہ ہم بتا رہے ہیں کہ اتنی خطرناک چیز ہے جبکہ ہم ہی اس کے بنانے والے ہیں. پھر ذرا سوچو کہ ہمیں اس سے بچنے کی کیا تدبیر اختیار کرنی چاہیے. اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. جب ان کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، جن لوگوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، جہنم کے اندر جب جائیں گے تو وہ بہت زیادہ چیخ و پکار وہاں پہ سنیں گے. بالکل چیخ و پکار کی آواز ان کے کان میں آئے گی. وہی تفور، جہنم بڑی زور زور سے چیخیں مار رہی ہوگی، پکار رہی ہوگی، دہاڑ رہی ہوگی. تمیز من الغیظ، قرآن بتاتا ہے وہ اتنی زیادہ ناراض ہوگی، جہنم اتنی زیادہ غصے میں نظر آئے گی، ایسا معلوم ہوگا کہ اب ہمارے غصے کے جہنم پھٹ جائے گی. جیسے کوئی بپھرا ہوا شیر ہونا، بھوکا شیر، اور بالکل اپنے شکار کے لپٹ پڑے دیکھ کر کے
اور کسی ہاتھی کو آپ دیکھیں جب وہ پاگل ہو جائے اور بالکل لوگوں کو کھدینا شروع کر دے اور اپنے پلوان کے قبضے سے باہر ہو جائے تو انسان کبھی اس کے پاس جانے کی ہمت نہیں کرے گا. دیکھ لے گا اگر کسی شیر کو بالکل بھوت پڑا کر میدان میں تو سارے لوگ اس سے جان بچا کر کے بھاگیں گے. جہنم اس میں اتنے غصے میں نظر آئے گی, ایسا معلوم ہوگا, اللہ بیان کرتا ہے کہ اتنے غصے میں اتنی خطرناک انداز میں ہوگی کہ ایسا معلوم ہوگا کہ پھٹ جائے گی, بھی اس میں دھماکہ ہو جائے گا جہنم کے اندر. ذرا غور کرو کہ جہنم کا منظر کیا ہوگا. تمیز من الغیظ فَإِذَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ. جب جہنم کے اندر کسی بھی گروہ کو, کسی جماعت کو ڈالا جائے گا, جب وہ جہنم کے اندر جائیں گے تو جہنم کے دار ان سے سوال کریں گے, ارے تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ, کیا تمہیں جہنم سے ڈرانے کے لیے, جہنم کے بارے میں بتانے کے لیے کوئی انسان نہیں گیا تھا؟ کیا تمہیں جہنم سے کسی نے ڈرایا نہیں؟ تمہاری مجال کیسے ہو گئی ہے کیا تم جہنم میں چلے جا رہے ہو؟ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ. کہیں گے نہیں ایسی بات نہیں, ہمارے پاس تو ڈرانے والے بہت سارے لوگ آئے تھے, ہمارے سامنے قرآن کی آیتیں بھی پیش کی جاتی تھی, ہمارے سامنے آیتیں بھی رکھی جاتی تھی, حدیثیں بھی بیان کی جاتی تھی. فَكَذَّبْنَا, تو ہم نے ان ساری چیزوں کو جھٹلا دیا تھا. کافر جھٹلاتے تھے ایسے ہی, اور آج ہم جھٹلاتے ہیں, سنیں ہمیں یقین تو ہے لیکن ہم پھر وہی کام کریں گے جو ہم کر رہے ہیں. فَكَذَّبْنَا, ہم نے جھٹلا دیا اور ہم نے کہہ دیا کہ تم جو کچھ نہیں کر کے آئے ہو یہ سب خرافات کی بات ہے, اور ان کی زبان سے ایک جملہ نکلے گا, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. ان کی زبان سے ہمارے افسوس کے یہ جملہ نکل جائے گا, اے کاش کہ ہم نے بتانے والے کی بات کو سن لیا ہوتا, بتانے والے کی بات کو میں نے اگر دنیا میں سن لیا ہوتا, عقل سے کام لے لیا ہوتا, تو آج ہم جہنم کے اندر آنے والے نہیں بلکہ ہمارا شمار تو جنتیوں میں سے ہوتا. ذرا غور کرو, اس سے پہلے کہ ہمیں وہ افسوس کرنا پڑے, اللہ ہمیں اسے انجام بد سے محفوظ رکھے اور دنیا ہی میں ہم کو توفیق دے دے اس سے بچنے کی. وہاں ورنہ جانے کے بعد تو صرف انسان افسوس کر سکتا ہے, اور افسوس کرنے کے بعد بھی پھر وہی جانا ہے. آپ دنیا میں اگر کسی سزا کے لیے پکڑے جاؤ, ہو سکتا ہے آپ سفارش کر دو, بہت زیادہ اگر آپ حد درجہ گر کر کے اگر اس سے معافی مانگنے لگے, ممکن ہے کہ معاف کر دیے جاؤ, لیکن اگر وہاں پہ آپ اگر جہنمی ثابت ہو گئے تو پھر جاؤ جہنم میں, یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہوگا. فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ. وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے جب جہنم میں جاننے والے ہوں گے. اللہ فرما رہا ہے دوری ہو, لعنت ہو, ہٹاؤ ان جہنمیوں کو, اٹھا کر کے جہنم ان کو پھینک دو. اللہ رب العالمین بھی اس دن بہت ناراض ہوگا. آج اللہ ہم سے بات کرنا چاہ رہا ہے, لیکن آج انسان کے پاس وقت نہیں, آج انسان کے پاس وقت نہیں کہ اپنے رب سے بات کر سکے. جب انسان جہنم کے اندر چلا جائے گا, جب اس کا رب اس سے بات کرنے لگے گا نا, تو وہ سوچے گا کہ لاؤ کچھ باتیں کر لیتا ہوں. اللہ فرمائے گا قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا, خبردار خاموش ہو, ذلیل ہو کر کے جہنم میں رہو, آج تم اس سے بات مت کرنا. اللہ اتنا ناراض ہوگا, اس سے پہلے کہ ہمارا رب ہم سے اتنا ناراض ہو جائے کہ ہم سے بات کرنا گوارا نہ کرے. ہم ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے آپ کو دنیا میں سنبھالیں. آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے یہاں ایسی کمیٹی ہے کہ اس طرح قرآن اور حدیث کی باتوں کو سننے کا انتظام کرتی ہے, اور بغیر کسی ذاتی فائدے کے, صرف آپ کے فائدے کے لیے. خوش نصیب ہیں آپ, اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریے اور دعا کریے اپنے ذمہ داروں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ آپ کے سروں پہ قابل سلامت رکھے. اس کے آگے آپ دیکھیے, اللہ رب العالمین نے ایک اور چیز کا نقشہ کیا ہے, استغفار کے بارے میں اللہ بتا رہا ہے. ایک بار حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, یہ مشہور تابعی ہیں, ان کے پاس 4 لوگ آئے باری باری. ایک آدمی آیا, اس نے کہا کہ ہمارے یہاں قحط سالی بہت پڑی ہے, بارش نہیں ہو رہی ہے. آپ نے اس سے فرمایا کہ جاؤ اور اللہ سے استغفار کرو, معافی مانگو. دوسرا آدمی آتا ہے, اس نے کہا کہ ہمارے یہاں فقر و فاقہ بہت زیادہ ہے, میرے یہاں تنگی بہت زیادہ, کھانے پینے کی کوئی چیز آتی نہیں ہمارے گھر میں. آپ نے اس کو بھی جواب دے دیا کہ جاؤ تم اللہ رب العالمین سے استغفار کرو, گناہوں کی معافی مانگا کرو. تیسرا آدمی آتا ہے, ہمارے باغ بہت زیادہ خراب ہو چکے, ہمارے باغ تو بالکل سوکھ پہ جا رہے, اس میں پھل نہیں آ رہے. حضرت حسن بصری نے جواب دے دیا کہ جاؤ پھر اللہ رب العالمین سے استغفار کیا کرو. ذرا غور کرو, اتنے لوگ آ رہے ہیں, الگ الگ پرابلم ہے, الگ الگ سمسیا ہر آدمی کی ہے, لیکن ایک ان کو جواب دیا جا رہا ہے کہ جاؤ اللہ سے معافی مانگا کرو. ایک اور آدمی ان کے درمیان آتا ہے, آئے حسن بصری میں بہت زیادہ پریشان ہوں, ہمارے گھر میں کوئی اولاد نہیں ہو رہی ہے. آپ نے اس کو بھی جواب دے دیا کہ جاؤ تم اللہ سے معافی مانگا کرو. جب یہ چاروں لوگ چلے جاتے ہیں, جو لوگ وہاں پہ موجود تھے سن رہے تھے کہ آپ تو ہر آدمی کو جواب دے رہے ہیں, ایک ہی جواب ہر آدمی کو دیے جا رہے ہیں. جانے کے بعد پوچھا رہے کیا بات ہے, ہر ایک آدمی کو جس کی کوئی بھی پرابلم ہو آپ کہے جا رہے کہ جاؤ استغفار کرو, توبہ کرو, کسی کی اولاد نہیں تو توبہ کرو, کسی کا باغ خراب ہے, کسی کے یہاں قحط سالی پڑی ہے, کسی کے یہاں فقر و فاقہ ہے, ہر ایک کو توبہ کرو, استغفار کرو, کیا بات ہے, ایک ہی جواب. حضرت حسن بصری نے جواب دے ڈالا, جانتے ہو یہ جواب میں نے اپنی جانب سے نہیں دیا ہے,
بلکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر خود اس کا ذکر فرما رہا ہے. اب ذرا غور کرو کہ اللہ ہم سے کہاں کہہ رہا ہے اگر تمہارے اندر فلاں کمی آ جائے, تمہارے اندر اگر فلاں سمسیا پیدا ہو جائے, پرابلم آ جائے, تو تم اس سے استغفار کر لیا کرو. ہم قرآن کو ٹھیک سے پڑھنے کی ہم کو توفیق کہاں ملتی ہے کہ ہمیں ساری چیزیں بھولیں. اسی لیے یہ ساری چیز کرائی جاتی ہے کہ جو قرآن کو پڑھ نہیں سکتے کم سے کم سن کر کے تو جان لیں, ورنہ کہاں سے جانو گے. آئیے اللہ بتا رہا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے استغفار کیا کرو, تم اللہ رب العالمین سے معافی مانگا کرو کیونکہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. وہ تمہارے اوپر جب تم معافی مانگا کرو گے, اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیا کرو گے, جب اللہ کی ناراضگی ختم ہو جائے گی اس کے بعد وہ تمہارے اوپر موسلا دھار بارش برسا دے گا. اب جب بارش ہوگی تو قحط سالی ختم ہو جائے گی نا. یرسل السماء علیکم مدرارا, ایک علاج ہو گیا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اور تمہاری مدد کرے گا تم کو مال دے کر کے. جب مال دے دیا تو تمہارا فقر و فاقہ بھی ختم. وَبَنِينَ, اور تمہیں اولاد سے بھی نواز دے گا. جب اولاد سے نواز دے گا تو پھر تمہارا باجپن ختم ہو جائے گا, اولاد تمہارے گھر میں آ جائے گی. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ یہ فرما رہا ہے اے بندو اگر تم اس سے معافی مانگو گے ہم تمہارے لیے باغات بھی بنا دیں گے, تمہارے نہریں بھی تم کو تمہارے لیے ہم جاری کر دیا کریں گے. یہ استغفار کا اتنا بڑا فائدہ ہے کہ ایک آدمی اگر اپنی زندگی میں اس کا پابند ہو جائے تو اگر سچے دل سے پابند ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ اس کی زندگی میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی. یہ ہم کو قرآن بتا رہا ہے. آپ یہاں بہت سارے لوگ ہیں نا ایک علاقے کے, آپ کے اس شہر میں نظام آباد کے رہنے والے اور آپ کے اس علاقے سوسائٹی میں. اب ہر آدمی اپنے آپ کو جنتی ہی سمجھ رہا ہوگا, سمجھ رہے ہیں نا. کسی کا یہ گمان نہیں ہوگا کہ میں جہنم میں جانے والا ہوں. اللہ کی قسم اگر کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ میرا انجام جہنمی والا ہونے والا ہے تو کل سے وہ اپنے اندر ایسی اصلاح پیدا کرے گا کہ پھر آپ دیکھتے رہیے اس کو. آئیے ذرا ایک نقشہ قرآن میں اللہ رب العالمین کھینچ رہا ہے, ہم ذرا اس کو دیکھنے کی اور اس کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے اپنے جاننے کچھ پہچاننے والوں کو وہ جہنم کے اندر دیکھیں گے. ارے تم تو ہمارے ساتھ بھائی نظام آباد میں مسجد نمرہ میں تم آیا جایا کرتے تھے, آس پاس اٹھا بیٹھا کرتے تھے, فلاں ہوٹل میں آئے, تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ ما سلککم فی سقر, تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ ہم کو تو لگ رہا تھا کہ تم بڑے اچھے انسان ہو. تو جانتے ہیں ان کا جواب کیا ہوگا؟ قالوا, ان کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلے گا لم نک من المصلین, دنیا میں ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. یعنی جس طریقے سے نمازی ہونا چاہیے تھا ہم صرف رمضان کے نمازی تھے, ہم صرف عید اور بقرعید کی نماز کا اہتمام کیا کرتے تھے, صرف ہفتے پہ 8 دن پہ جمعہ کی نماز کی ادائیگی کیا کرتے تھے. یہ جواب دے دیں گے صاحب ہم نمازی نہیں تھے, بس اس کے لیے ہم جہنم میں آ گئے. یہ ہو گیا حقوق اللہ. نماز کیا ہے؟ یہ اللہ کا حق ہے, جانتے ہیں نا. ایک اور چیز بتائیں گے, ایک اور پرابلم بتائیں گے جہنم میں آنے کے لیے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ, اور ہم کسی بھی مسکین کو, کسی بھی غریب کو, کسی بھی لاچار کو کبھی کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے. یعنی نہ اللہ کا حق ہم نے دنیا میں ادا کیا ہے اور نہ ہم نے بندوں کا حق دنیا میں ادا کیا ہے, لہٰذا ہم جہنم کے اندر آئے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, اور دنیا میں گپ شڑاکا کرنے والوں کے ساتھ, بات چیت کرنے والوں کے ساتھ اور بیٹھ کر کے اٹھ کر کے اپنے وقت کو برباد کیا کرتے تھے. آج ہمارے وقت زیادہ انہی چیزوں میں تو گزر رہے ہیں نا. اذان ہو رہی ہے, ہمارے کان میں آواز آ رہی ہے, لیکن کیا کریں, 4 دوست سامنے بیٹھے ہیں اور چائے نوشی ہو رہی ہے, ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہیں, کون جائے نماز پڑھنے کے لیے. اس دن ان کا جواب ہوگا کہ ہم بیٹھ کر کے آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے, نماز سے کافی کہا کرتے تھے. ذرا سوچو. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, اور ہم قیامت کے دن کا انکار کر دیا کرتے تھے. یہ ساری کمی ان کی ہوگی جس کی بنا پہ وہ جہنم کے اندر جائیں گے. اب آئیے ذرا ایک اور آیت ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین بہت ترتیب سے ایک ایک چیز بتا رہا ہے. یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ, جب قیامت کے دن تم کو پیش کیا جائے گا نا تو اس دن کوئی چیز تم سے پوشیدہ نہیں رہ جائے گی, ساری چیز کھل کر کے تمہارے سامنے آ جائے گی. اور اللہ کے نبی کی کوئی حدیث ہے کہ ایک آدمی کے سامنے گناہوں کے 99 رجسٹر اس کے سامنے لا کر کے کھول دیے جائیں گے. 99 رجسٹر پورے لا کر کے اس کے سامنے کھول دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ دیکھ لے تو نے یہ سارے گناہ کیے تھے یا نہیں. وہ آدمی اپنے گناہوں کا اقرار کرے گا, دیکھتا جائے گا اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا جائے گا. وہ دن ہوگا, اللہ فرما رہا ہے کہ کوئی چیز پوشیدہ نہیں, تم خود اقرار کر لو گے کہ ہاں یہ تو میں نے کیا ہے, وہاں پہ جھوٹ نہیں بول سکو گے.
وہ دنیا کی زبان تھوڑی ہوگی کہ ہر وقت ہماری زبان سے جھوٹ ہی نکلے. اب اللہ رب العالمین نقشہ کھینچ رہا ہے, کچھ لوگ کامیاب, کچھ لوگ ناکام. اب ذرا آپ کمپیئر کیجیے اور کوشش کیجیے کہ ہم اچھے لوگوں میں سے جائیں, کہیں برے لوگوں میں ہمارا شمار نہ ہونے پائے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, جن لوگوں کا نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا, فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ, وہ مارے خوشی کی چیخ پڑیں گے, لوگوں کو لے جا کر کے اس کو دکھانا چاہیں گے, یہ تو دیکھو میرا نام اعمال. ابھی دنیا میں کوئی اسٹوڈنٹ ہے, اگر وہ بہت اچھے نمبر سے اگر وہ ایگزام میں پاس ہو جاتا ہے نا, تو فوراً وہ واٹس ایپ پہ ڈال دے گا گروپ میں, اور اپنے تمام دوستوں کو فون کر کے بتائے گا, ابو کو بتائے گا, امی کو بتائے گا, بہن کو بتائے گا, ماما کو بتائے گا, ہے یہ دیکھو میرا نام عمل, یہ دیکھو کتنا اچھا رزلٹ میرا آیا ہے. دکھاتے ہیں کہ نہیں دکھاتے ہیں؟ یہی حال ہوگا. جو کامیاب ہوں گے نا ایسے دکھائیں گے ہمارے خوشی کے, دیکھو ارے انی ظننت انی ملاق حسابیہ, میں جانتا تھا, مجھے امید تھی کہ میرا نام عمل مجھ کو ملنے والا ہے, میں جانتا تھا, مجھے یقین تھا, اس کی بنا پہ آج اللہ رب العالمین نے ہم کو سلا دیا. انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ, پھر وہ آدمی عیش و آرام کی رضامندی کی زندگی میں ہو جائے گا. فی جنت عالیہ, وہ ہمیشگی کی جنت میں ہو جائے گا, بہت بلند والی جنت میں ہو جائے گا. فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ, وہاں پہ جو بھی چیز کھانا چاہے گا آرام سے کھائے گا پیے گا, اس کو کوئی بھی روکنے ٹوکنے والا نہ ہوگا. قطوفها دانیہ, اور کہا بھی جائے گا کلو واشربو, کھاؤ 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 بھی آرام سے, مستی آرام کے ساتھ. ابھی دنیا نہیں ہے, کوئی ٹینشن نہیں, آرام سے کھاؤ پیو. کلو واشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, یہ ساری چیز ملنے کی ایک ہی وجہ ہے کہ تم نے پچھلے دنوں میں اچھے اعمال کر کے یہاں پہ بھیجے ہوئے ہیں, بس اس کی وجہ سے. اب آئیے دوسرے لوگوں کا انجام ملیں گے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ, جن لوگوں کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں چپکے سے تھما دیا جائے گا پیچھے سے, وہ مارے افسوس کے کسی کو اپنا نظر دکھانے کے لائق بھی نہ رہ جائیں گے. دیکھیں گے چپ چاپ رکھ لیں گے, بچہ کیا آپ تو گئے. دنیا میں کسی اگر طالب علم کو, کسی اسٹوڈنٹ کو آپ رزلٹ دے دیں, فیل ہو گیا, تو اس کے پاس ایک موقع ہوتا ہے کہ اگلے سال محنت کر کے پاس ہو جائیں گے. ہوتا ہے نا, کبھی کبھی ضمنی امتحان بھی ہوتا ہے, کبھی کبھی رعایتی امتحان بھی ہوتا ہے, کہ ٹھیک ہے ایک مہینے کے بعد 10 دن کے بعد ایک کتاب میں اگر فیل ہو تو کیا ہوگا, آ کر کے ایگزام دینا, پھر پاس ہو جاؤ گے. وہاں ایسا کوئی سسٹم اللہ نہیں بنایا, معاف کیجیے گا. یہ دنیا کے امتحان میں اور آخرت کے امتحان میں یہی تو فرق ہے. وہاں گئے تو گئے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ, وہ آدمی مارے افسوس کے چیخ و پکار لگائے گا, کاش کہ میرا نام اعمال آج مجھ کو دیا نہ جاتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ, مجھے معلوم نہ چلتا کہ میرا حساب و کتاب کیا چیز ہوتا ہے. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ, اور اس کی زبان سے ایک جملہ نکلے گا, یا لیتہا کانت القاضیہ, مجھے جو دنیا میں موت آئی تھی وہی میرے لیے فیصلہ کیوں نہ ہو گئی, مجھے دوبارہ زندہ کیوں کر دیا گیا. جو موت آئی تھی اسی پہ خاتمہ ہو گیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا, کو دوبارہ اٹھایا ہی نہیں گیا ہوتا. یا لیتہا کانت القاضیہ. آج انسان تو مال کی بڑا غرور ہے نا, کوئی بھی معاملہ پھنس جائے, ہمارے پاس اتنا مال ہے, اتنی پہنچ ہے, ایک فون کریں گے بات ختم. ہوتا ہے نا, وہاں بھی معاملہ ہوگا. دیکھیے ذرا, ما اغنا عنی مالیا, وہ آدمی چیخ و پکار لگائے گا, ہمارے کسی بھی مال نے ذرہ برابر بھی مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا. ما اغنا عنی مالیا, اچھا بادشاہت بڑی تھی, بڑی اچھی پکڑ تھی, بہت بڑے بڑے اثر و رسوخ ان کے ہوا کرتے تھے, کہیں گے حالانکہ عنی سلطانیہ, آج تو میری بادشاہت میرا اقتدار بھی مجھ سے ختم ہو گیا ہے. حالانکہ عنی سلطانیہ, اب جو ان کو کہنا تھا یہ کہہ چکے, اب اللہ فرمائے گا. اب دیکھیں, اب ان کو جو کہنا تھا یہ تو اپنی طرف سے موت آ گئی ہوتی, دوبارہ نہ اٹھتے, ہمارے مال نے فائدہ نہیں پہنچایا, اور یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا, یہ جب بکواس کر کے ختم کریں گے. اب اللہ فرمائے گا, خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ, اے فرشتوں اس آدمی کو پکڑ کر کے گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر داخل کر دو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ, اور اسے اس زنجیر میں باندھنا جو 70 ہاتھ لمبی ہو, 70 ہاتھ چوڑی ہو. اللہ اکبر, اتنے زبردست زنجیر میں باندھ دیا جائے گا کہ وہ انسان وہاں پہ بالکل بے بس نظر آئے گا. ایک انسان کو اس کھمبے میں ایک معمولی سے رسی سے آپ باندھ لیجیے اور اس کی پٹائی کیجیے تو وہ کافی ہے. اللہ فرمائے گا 70 ہاتھ لمبی, 70 ہاتھ لمبی زنجیر سے باندھو, پکڑو اس بدبخت کو اور اس کو گھسیٹ کر کے سیدھا جہنم کے اندر ڈال دو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ, ڈالو اس کو جہنم کے اندر. اور اس کی وجہ جانتے ہیں, اب اللہ بتا رہا ہے, انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم, یہ دنیا میں اللہ رب العالمین پہ ایمان نہیں لایا کرتا تھا. بہت سے لوگ ایسے جو اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے ہیں. اللہ کو اور اللہ کی میں فرق جانتے ہیں نا, اللہ کو ماننا یعنی ہم مانتے تو ہیں کہ اللہ ہے,
ٹھیک ہے کلمہ وغیرہ تو پڑے ہوئے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے ہیں، اللہ جو کہہ رہا ہے اس کی ہم بات نہیں مانتے ہیں۔ اللہ فرمائے گا انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ کی نہیں مانا کرتا تھا دنیا میں۔ ولا یحض علی طعام المسکین، دیکھیے پھر اس کا ذکر ہوا، اور نہ کسی مسکین کو کھانا کھلایا کرتا تھا۔ آپ ذرا غور کرو کہ کسی مسکین کو کھانا کھلانا کتنے فضیلت کی بات ہے۔ جب وہاں پہ جہنم کے اندر جائیں گے ان کی زبان سے نکلے گا کہ ہم کسی مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور یہاں اللہ دوسری جگہ فرما رہا ہے کہ یہ آدمی کسی مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتا تھا۔ غور کرو مسلمانوں، اگر اللہ نے آپ کے پاس دولت دی ہے تو آپ اس چیز کا بھی خیال کیا کرو۔ وہاں انسان خود کہے گا کہ میں کھانا نہیں کھلا دیتا، یہاں اللہ خود کہے گا کہ آدمی مسکین کی دیکھ ریکھ نہیں کیا کرتا تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، کسی کو کھانا کھلانے پہ ابھارتا بھی نہیں تھا، خود نہیں کھلاتا تھا اور کسی کو کہتا بھی نہیں تھا۔ تو اس سے انسان کو جو ہے اس نصیحت ملنی چاہیے۔ اب اس کے بعد آئیے ذرا ہم تیسویں پارے میں آ جاتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین دو قسم کے لوگوں کا ذکر کر رہا ہے، دو کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جو دنیا میں حد سے زیادہ سرکشی کرتا ہے، بہت زیادہ اطراء پھرتا ہے، کسی چیز کا اس کو خیال نہیں، بس صرف اپنی سرکشی میں مست ہے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور وہ آدمی اگر دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، دنیاوی زندگی یوں اس کے لیے سب کچھ نظر آتی ہے، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم اس کے انتظار میں بیٹھی ہے۔ دیکھیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مال کمانے سے منع کر رہا ہے، مال کماؤ، جتنا کما سکتے ہو کماؤ، اس لیے کہ مال کا ہونا بھی اسلام کے لیے فائدہ مند ہے۔ آپ کے پاس مال و دولت ہونی چاہیے، لیکن ہاں ہو تو کم سے کم وہ آپ کے لیے فتنہ نہ بنے، بس اللہ اس سے آپ کو بتا رہا ہے۔ بس اتنی چیز آپ کر دیجیے، آپ جتنا کمانا چاہیں اللہ کی قسم حلال روزی آپ کو اللہ منع نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ تو سورہ جمعہ میں یہاں تک فرماتا ہے کہ جب نماز جمعہ کی ختم ہو جائے تو اب یہاں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اپاہج کی طرح بیٹھے مت رہو، جاؤ اللہ کی زمین میں پھرو اور کماؤ روزی جتنا کما سکتے ہو۔ بتا رہے ہیں نا اللہ کہتا ہے کہ روزی کماؤ، لیکن اس طریقے سے کماؤ کہ تمہیں تمہاری روزی اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرنے پائے۔ اور دوسرے لوگ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہے اور اپنے نفس کو غلط چیزوں سے بچا کر کے رکھتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جنت کے اندر ہوگا۔ بہت سمپل سی بات ہے، ایک طرف سرکشی کرنے والے لوگ ہیں اور اللہ کو نہ ماننے والے جہنم میں جا رہے ہیں، دوسرے لوگ اللہ سے ڈرنے والے، اس کے ذکر سے ہر وقت اپنے آپ کو اپنے دل میں لرز پیدا پانے والے اور اسی طریقے سے اپنے آپ کو غلط چیزوں سے بچانے والے، ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اب آپ آ جائیے، ایک صورت ہے اس میں 4 آیتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں پڑھا تھا خطبہ مسنونہ کے بعد۔ اللہ ہوگا، اللہ رب العالمین اپنی کیسی کیسی کاریگری بتا رہا ہے، آپ تعجب میں پڑ جائیں گے، ذرا دیکھیے گا۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، آپ اس آیت کو جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ روزانہ سورج جمعہ کے دن آپ سنتے ہوں گے، لیکن اب اس کا آپ مطلب اگر سمجھ لیں گے نا تو آئندہ جمعہ سے آپ کو سننے میں اور زیادہ مزہ آئے گا، سمجھ رہے ہیں نا؟ جب یہ آیت آئے تو آپ سمجھ جائیے گا، یہاں پہ اونٹ کا ذکر ہو رہا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، یہ 4 آیتیں اللہ فرماتا ہے مکہ والوں کو مخاطب کر کے، کیا یہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے ہیں کہ اس کی پیدائش اللہ رب العالمین نے کس انداز میں کی ہے؟ آپ اونٹ کو دیکھتے ہیں نا، کہا جاتا ہے کہ اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، اس کے اندر آپ دیکھ لیں اس کا کوئی انگ آپ کو جو سیدھا مل جائے تو بتائیے، اس کا منہ نہ سیدھا، نہ اس کا سر سیدھا، نہ اس کا پیر سیدھا، نہ اس کا پیٹ سیدھا، نہ پیٹ، ایک انگ اس کا آپ صحیح بتاؤ تو اس کا جو سیدھا ہو، وہ اونٹ اپنے آپ میں پیدائش کے اعتبار سے ہی ایک جو ہے عجوبہ ہے۔ اور ذرا اب اس کی باریکی کو ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اونٹوں کا نام لے کر کے عرب والوں کو کیوں بتا رہا ہے کہ تم اونٹ کو نہیں دیکھ رہے ہو؟ اصل میں اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تم ہمارا جو انکار کرتے ہو، اگر تم اونٹ کے اندر غور کر لو تو تمہیں ہماری کاریگری ایسی نظر آ جائے گی کہ تم خود بخود ہمارے اوپر ایمان لے آؤ گے۔ اب ذرا آئیے ہم دیکھتے ہیں، اونٹ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا طاقتور، اتنا پاورفل بنایا ہے کہ اس پہ جتنا بھی آپ سامان لاتے رہیے، اور بہت سخت قسم کا ہوتا ہے، بہت طاقتور ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ایسا اس کو مطیع و فرما بردار بنا دیا ہے کہ جتنا سامان چاہو لاد دو، آرام سے اٹھے گا، لے کر کے آپ کے لیے چلا جائے گا، آپ کا جو ہے وہ ایک طریقے سے غلام، آپ کا خادم ہے، جتنا چاہو اتنا سخت ہونے کے باوجود بھی آپ کے لیے جھکا دیتا ہے اپنے آپ کو۔ اور اس کے بارے میں ایک بات آپ کو بتاؤں، اونٹ کے بارے میں جو اللہ نے فرمایا ہے نا کہ کیا اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے، تو آپ سوچتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اونٹ کو نہیں دیکھتے، اونٹ کو دیکھ رہے ہیں کیا، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ بات یہ نہیں کہ اونٹ کو نہیں دیکھتے، اونٹ کو دیکھتے رہو، لیکن اس کے اندر جو اللہ نے کاریگری رکھی ہے اس کو ذرا دیکھنے کی کوشش کرو۔ اونٹ کو نہیں دیکھنا ہے، اونٹ کے اندر اللہ نے جو رکھا ہے اس کو دیکھنا ہے۔ اونٹ کے بارے میں تحقیق ہے اور صحیح بات ہے کہ اونٹ جب پانی پیتا ہے نا تو وہ 10 دن کا پانی ایک ساتھ پی جاتا ہے، جانتے ہیں نا؟
10 दिन का पानी तो पी लेगा वो, और 10 दिन का पानी पी करके अपने अंदर उसके एक थैली अल्लाह ने बनाई है, उसके अंदर एक्स्ट्रा जमा कर लेता है। कितने दिन की पानी हो गई? 20 दिन के। 10 दिन का पिया, अब 10 दिन पीना नहीं है, और 10 दिन का पी करके अंदर भर लिया थैली में। अब अगर 20 दिन तक नहीं मिल रहा तो 10 दिन के बाद जब नहीं मिलेगा तो उसी थैली में से निकाल करके पिएगा। समझ रहे हैं? 20 दिन हो गया। अब अगर 20 दिन के बाद उसे फिर अगर आने वाले दिन में अगर 21वें दिन के बाद अगर उसे पानी ना मिले तो जानते हैं आप उसकी पीठ पर देखेंगे तो उसकी पेट पे से हड्डी सी बड़ी हुई कोई चीज होती है। देखें, वो हड्डी नहीं होती, क्या होती है? वो चर्बी होती है, वो चर्बी होती है। और अगर उसे 20 दिन के बाद पानी ना मिले तो वो चर्बी पिघल करके उसके लिए पानी का काम करती है, और ये चर्बी उसके लिए पानी का काम 10 दिन तक करती है। यानी 10 दिन तक वो चर्बी पिघल कर उसके लिए पानी का काम करती है। कितने दिन हो गया? 30 दिन। 10 दिन का पिया, 10 दिन का बचा करके रखा है, अब वो 10 दिन पीता रहेगा। 20 दिन हुआ, अब वो 10 दिन उसकी अगर चर्बी काम करेगी, अगर पानी नहीं मिलेगा। 30 दिन तक अगर एक ऊँट को पानी ना मिले तो वो जो है मरेगा नहीं, उसके बाद अगर नहीं मिलेगा तो फिर वो जाकर के मरेगा। अल्लाह बताता है क्या तुम ऊँट को नहीं देखते? हमने कैसे बनाया उसको, ये देखना है। बबूल जो कि रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा पैदा होता है, बड़े बड़े कांटे जिसके होते हैं, बबूल के पेड़। ऊँट के बारे में कुछ लोग बताते हैं कि उसके मुंह में जब बबूल का वो कांटा जाता है ना तो गुलाब की पत्ती कितने नरम हो जाता है। ये अल्लाह ने उसके अंदर कारीगरी रखी है। वो कहाँ पाए जाते थे? रेगिस्तान में पाए जाते थे, जानते ना? रेगिस्तान में किसी भी जानवर को आप छोड़ दो चलने के लिए तो उसके पैर धंसने लगेंगे, लेकिन ऊँट को आप देखते हैं कि ऐसा भागता है कि उसको रेगिस्तान का जहाज कहा गया है। कहा गया है ना? अल्लाह फरमाता क्या ऊँट को नहीं देखते कैसे हमने बनाया? उसके पैर में ऐसे गद्दे अल्लाह ने बना दिए कि उसका पैर धंसता नहीं है और सबसे तेज भागता है। और इसीलिए तो सारे लोग सवारी का इंतजाम करने के लिए सबसे पहले ऊँट ही का इस्तेमाल किया करते थे, अरब वाले। अल्लाह बता रहा है इतना इस्तेमाल करते हो तो इसके अंदर जरा गौर कर लो, सफर करते रहते हो। अगर कोई दूसरा जानवर होता, रेगिस्तान में पानी नहीं मिलता तो जो पानी लेकर के चलोगे सब तो तुम्हारे जानवर ही पी जाएंगे। हमने ऊँट तुम्हारे लिए बनाया है ताकि लेके चलते रहो, 20 दिन तक पानी नहीं मिलेगा तुम्हारे मंजिल तक पहुंचा देगा। अल्लाह बता रहा ऊँट को देख लो, गौर कर लो, हमारी कारीगरी समझ में आ जाएगी। और एक बात बताऊं, जितने भी जानवर होते हैं जिनके सामान लाद करके लोग सामान ढोते हैं, लेकर के आते जाते हैं, उससे मेहनत करते हैं, तमाम जानवरों में ऐसा जानवर है जो सबसे ज्यादा बोझ उठाने की ताकत रखता है। किसी और जानवर के अंदर इतनी ताकत नहीं है, घोड़े के अंदर, खच्चर के अंदर, गधे के अंदर, कि वो इतना सामान उठा करके लेके जा सके। एक और सबसे हैरत की बात, आप गौर किए होंगे कभी, या आप गौर कीजिएगा अगर नहीं किए हैं, जितने भी जानवर ऊँट के अलावा होते हैं, जब उनकी पीठ पर कोई सामान लादा जाता है कि लेकर के चलना है तो वो जानवर खड़े रहते हैं, खड़े खड़े वो सामान लगवाते हैं। घोड़े देखें आप, खड़े रहेंगे, खच्चर गधे खड़े रहेंगे, जो कुछ एक लादनी है ला दिए चल देंगे। लेकिन जब आप ऊँट को देखेंगे ना, सामान लादना है तो पहले बैठ जाएगा आराम से, लादो जितना लादना है, जितना लादना है लादो, उसके बाद बहुत आराम के साथ जितना लाद दीजिए आप, इतना ताकत है, इतना पावरफुल है कि बैठा है, अब बैठ करके आराम से उठेगा और जहां चाहो लेकर के चला जाएगा। क्योंकि बैठा है, अगर दूसरे जानवर को बिठा करके आप लाद दो तो खड़ा नहीं हो पाएगा, ऊँट बैठ करके लगवाएगा, उसके बाद लेकर के चलेगा। अल्लाह बता रहा क्या तुम ऊँट को नहीं देखते कि हमने उसको कैसे पैदा किया है? अल्लाह अकबर, यह है ऊँट। अब जब आप सूरह जुमा में पढ़ेंगे ना तब आपको समझ आएगा, जब इबिल का लफ्ज आएगा ना, अफला यंजुरूना इलल इबिल, तो समझ जाना कि अल्लाह ताला यहाँ पे ऊँट का जिक्र कर रहा है। तो आप जरा इसको, मेरी बात को आप दिमाग में याद कर लीजिएगा। अब उसके आगे व इलस समाई कैफ़ रुफ़ियत, और क्या ये लोग आसमान की तरफ नहीं देखते हैं कि इस आसमान को हमने किस तरीके से बुलंद कर दिया है। हमने पहले भी जिक्र किया कि बगैर किसी सुतून के, बगैर किसी खंभे के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको इस तरीके से टांग दिया है कि आज तक वो कभी गिरा भी नहीं। आपकी पूरी नस्ल भी गुजर जाएगी, अल्लाह की कसम, ये आसमान जिस तरीके से कायम, इसी तरीके से कायम रहेगा। और अरब वालों को अल्लाह ताला समझा रहा है। देखिए, अल्लाह जिससे जब कोई बात कहता है तो उसके सामने जो बात होती है उसी बात को पेश करता है। वहां पे ऊँट थे, उनके घर कच्चे हुआ करते थे, जब वो सोते थे तो कम से कम छत जो है उनके सामने हुआ करती थी। अल्लाह फरमाया कि देखो छत को देख लिया करो कभी, जो तुम्हारे ऊपर वो आसमान का छत है, हमने किस तरीके से इसको बनाया है। वइलल जिबाल कैफ़ नुसिबत, और क्या तुमने पहाड़ों को नहीं देखा किस तरीके से पहाड़ को हमने उनको गाड़ दिया है। यानी पहाड़ों को हमने जमीन में ऐसा गाड़ा है कि जहाँ पे पहाड़ जैसे हैं वहां के जमीनों की हिफाजत किया करते हैं। वरना ये क़यामत की अलामत है, जब क़यामत कायम होगी पहाड़ अपनी जगह से उठकर के रोएगी, फौवे की तरह से उड़ने लगेंगे, और जब पहाड़ अपनी जगह छोड़ देंगे तो जमीन अपनी जगह बेकायम न रह सकेगी। ये तो क़यामत की निशानी है। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किस किस तरीके से इंसान को समझा रहा है। वइलल जिबाल कैफ़ नुसिबत वइलल अर्ज़ि कैफ़ सुतियत। चलो अच्छा ठीक है, आप अगर पहाड़ कहीं ना देखो, मान लो हो सकता है आप यहाँ पे पहाड़ है, कुछ लोग हैं कि जिनके इलाके में पहाड़ नहीं, वो कभी पहाड़ नहीं देखे हैं, तो
اب وہ پہاڑ کیسے دیکھے سمجھے؟ تو اللہ بتا رہا اچھا چلو کچھ بھی نہیں دیکھو گے، زمین تو ہر کوئی دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا، ہر آدمی تو زمین ہی پہ رہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، ذرا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین ہی کو کبھی دیکھ لیا کرو کہ ہم نے زمین کو کس طریقے سے بچھا دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا گول ہے سنترے کی طریقے سے، آپ چلتے چلے جائیے جہاں تک آپ کو جانا ہے، جب تک جانا ہے چلتے چلے جاؤ، لیکن آپ کو گولائی والی کوئی چیز نہ ملے گی۔ کس طریقے سے گولا ہونے کے باوجود بھی اللہ نے زمین کو ہمارے لیے بچھا دیا، ہموار کر دیا کہ گولائی کا اندازہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ ورنہ اگر ایسے اندازہ کریں اگر کہ ایک گیٹ کے اندر ایسے پانی بھریں اور اس کو ہلائیں اگر تو سارا پانی ادھر کا ادھر ہو جائے گا۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ سمندر کا پانی چھلک کر کے آپ کے یہاں آ جائے؟ کبھی ہوا کہ زمین گول سی ہے تو ایسے کوئی دھکا وکا ہوا تو آ گیا؟ لوگ کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے ایسے انتظام سے بنایا ہے کہ جو جہاں پہ جو چیز ہے وہیں پہ رہے گی۔ ہر چیز کا اللہ رب العالمین نے ٹھکانہ بتایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے بتایا کہ زمین کو دیکھ لیا کرو کہ کس طریقے سے ہم نے تمہارے لیے بچھا دیا ہے، تمہارے لیے ہم نے ہموار کر دیا ہے۔ اب آئیے اس کے بعد سورہ زلزال ہے، اس میں قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ قیامت کے دن یہ زمین اپنے اندر کے بوجھ کو نکال کر کے پھینک دے گی۔ انسان جب اس دن دیکھے گا وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا ارے اس زمین کو کیا ہو گیا، آج یہ اپنے بوجھ کو اچانک نکال کر کے کیوں پھینک رہی ہے؟ بأن ربک وحالها، ایسا معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے اس کو بولنے کی طاقت دے دی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کے اندر وحی کر دی ہے، جس کی وجہ سے وہ ساری کی ساری چیزیں کر رہی ہے۔ اللہ نے گویا اس کو بتا دیا ہے کہ اپنے خزانے نکال کر کے پھینک، اور انسان جب وہاں پہ جائے گا فوج در فوج لوگ جائیں گے، اس کے بعد جو اچھے لوگ ان کی نیکیاں ان کے ہاتھ میں، جو برے لوگ ان کی برائیاں ان کے ہاتھوں میں، یہ ساری بات آپ جانتے ہیں۔ اب آئیے ہم آخری چیز پہ آ جاتے ہیں، سورہ اخلاص سے اندر آئیے، اس میں ذرا کچھ باتیں آپ جان لیجیے۔ سورہ اخلاص کی شان نزول کے بارے میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد جو صورت ہے، چھوٹی سی لیکن بہت اہم صورت ہے۔ مشرکین مکہ اللہ کے نبی کے پاس آئے ایک بار اور کہنے لگے کہ اللہ کا نصب نامہ بیان کرو، اللہ کا شجرہ بیان کرو، ہوتا نا ہمارا فلاں بن فلاں بن فلاں ہے، تو انہوں نے آ کر کے سوال کیا۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے یہ صورت نازل کیا قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دیجیے کہ اللہ ایک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، اس کا کوئی نسب نہیں، اس کا کوئی شجرہ نہیں، بس اس کا نام اللہ ہے، وہ اکیلا ہے۔ اس میں ایک جملہ ہے اللہ الصمد، اس پہ آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے بے نیاز۔ بے نیاز مطلب یعنی جس کو کسی چیز کی ضرورت نہ پڑے، کسی کا محتاج نہ ہو، وہ آپ کے محتاج نہیں، آپ ان کے محتاج نہیں، تو آپ بے نیاز ہیں ان سے۔ لفظ غنی جو ہوتا ہے قرآن میں آیا ہے، اس کا معنی بھی ہوتا ہے بے نیاز، لیکن غنی اسی وقت کہا جائے گا جب کوئی مال سے بے نیاز ہو، یعنی اسے آپ کے مال کی ضرورت نہ ہو، اس وقت وہ ہوگا کہ آپ کے مال سے بے نیاز ہے، اس کے سامنے محتاج نہیں ہے آپ کے سامنے۔ لیکن جب سمد کا لفظ آ جاتا ہے تو یہ جو سمد ہوتا ہے یہ تمام چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، یعنی بیماری سے بھی، کھانسی سے بھی، سردی سے بھی، بخار سے بھی، زکام سے بھی، اور اس طریقے سے نیند سے بھی، اونگ سے بھی، یہ ساری چیزیں جتنی چیزیں ہونی چاہیے تمام چیزوں سے بے نیاز۔ اللہ فرماتا ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، یہ اس کا مطلب ہے۔ اور اس صورت کے بارے میں اللہ کے نبی نے بتایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ یہ 1/3 قرآن ہے، سمجھتے ہیں؟ ثلث قرآن 1/3، 1/3، یعنی اگر ایک بار آپ اس صورت کو پڑھتے ہیں تو گویا کہ آپ نے 10 پارہ پڑھا، 2 بار پڑھتے ہیں تو گویا کہ 20 پارہ پڑھا، 3 بار پڑھتے ہیں تو گویا کہ آپ نے پورا قرآن پڑھا، یہ ہوتا ہے 1/3 قرآن ہونے کا مطلب۔ لہٰذا یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ اس صورت کو پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے ایک آدمی کو جنگ وغیرہ کے لیے کہیں پہ امیر بنا کر کے بھیجا، تو اب جو امیر تھا وہی نماز پڑھائے گا۔ اب وہ آدمی جب نماز پڑھے تو ہر بار یہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، یہ کبھی اس کو پہلے پڑھے پھر بعد میں کوئی صورت، یا پہلے کوئی صورت بعد میں اس کو ملا، لیکن مطلب وہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے۔ لوگوں نے اعتراض کیا سورہ اخلاص میں کیا بول دیا، وہ اصل میں ہوتا ہے کہ کیا بول رہا ہوں سمجھ رہے ہیں، سورہ اخلاص ہر بار وہی پڑھے جا رہے ہیں۔ جب صحابہ لوٹ کر کے آئے تو اللہ کے نبی کے پاس گئے اور شکایت کیا کہ اللہ کے نبی ان کا معاملہ دیکھیے، ہر بار سورہ اخلاص پڑھے جا رہے ہیں، جب بھی کوئی نماز ہو تو سورہ اخلاص سورہ اخلاص، یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، یہ دیکھو تمہارے بارے میں لوگ شکایت لے کر کے آئے ہیں، ایسا تم کیوں کرتے ہو؟ ہر بار ہر رکعت میں تم سورہ فاتحہ کو کیوں پڑھا کرتے ہو؟ اس آدمی نے جواب دیا اللہ کے نبی سورہ اخلاص کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کو بیان کیا ہے، اپنی صفت کو بیان کیا، اپنی کوالٹی کو بیان کیا ہے، اور مجھے یہ بات بہت زیادہ پسند ہے کہ میں اللہ کی صفات کو، اس کی توحید کو بار بار بیان کیا کروں۔ اے اللہ کے نبی مجھے اس سورت سے بہت زیادہ محبت ہے، اسی بنا پہ اس کو پڑھا کرتا ہوں۔ جب اللہ کے نبی نے اس کا جواب سنا، آپ نے فرمایا میرے دوست مجھے یقین ہے کہ تمہاری اسی سورت کی محبت کی وجہ سے یہ سورت تم کو جنت کے اندر لے کر کے جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیو ذرا غور کرو، توحید سورت کے اندر پائی
جاتی ہے، لہٰذا اس صورت سے ہمیں بھی سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ بہرحال اس کے آگے تو بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ وقت اتنا نہیں ہوتا ہے کہ ساری باتوں پہ بہت تفصیل سے بات کی جائے۔ اور ایک تو یہ ہے کہ اب یہ عشاء بعد کا وقت نہیں ہے، یہ عصر بعد ہے، اور روزے کی حالت میں آپ کے سامنے خطاب کرنا ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک ہمارے لیے بھی مشکل ہے۔ اللہ نے جو ہے حالات ویسا کیا تو بہرحال ہم کو اس طریقے سے یہ کام لے کے چلنا پڑا۔ تو اب ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی تمام نیکیوں کو قبول فرمائے، اور ہم نے رمضان میں جو کچھ بھی کہا، جو کچھ سنا، جو کچھ سمجھا، اللہ رب العالمین اس کہنے کو، اس سننے کو، اس سمجھنے کو تو قبول فرما، آمین۔ اللہ رب العالمین دوران خطاب جو قرآن مجید کی کچھ آیتیں کبھی ادھر سے ادھر ہو جائیں تو اس کو تو سبقت لسانی سمجھ کے معاف فرما، اور میں آپ لوگوں سے بھی التجا کرتا ہوں کہ بولتے ہوئے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان جوش میں بول رہا ہے آپ کو سمجھانے ہی کے لیے، تو ممکن ہے کہ زبان سے کبھی کبھی کچھ ایسی بات نکل جائے جو آپ کو لگے کہ تھوڑا سا ٹھیس پہنچ گئی، تو مقصد میرا آپ کو ٹھیس پہنچانا نہیں ہوتا ہے، مقصد آپ کو اچھی بات بتانا، غلط کام سے روکنا ہوتا ہے، ورنہ آپ نے میرا کیا بگاڑا ہے، میں آپ کو تکلیف کیوں پہنچاؤں گا، مجھے کیا پڑی ہے کہ میں ایسی بات بولوں آپ کو تکلیف پہنچے، مقصد صرف آپ کی اصلاح ہے، واللہ اللہ جانتا ہے کہ یہ مقصد لے کر کے ہم آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ جو ہمارے سر کے سائے فغن ہے، آنے والے سال میں بھی اللہ رب العالمین یہ رمضان کے مبارک مہینہ ہم پر سے فرمائے۔ اس کی عظمت کو آپ سمجھ لیجیے، رمضان کا مہینہ ہمارے لیے اپنی تمام تر نعمتیں لے کر کے آتا ہے۔ لاک ڈاؤن ہے، تمام پابندی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نہیں کر سکتے، حکومت ہے، سیاست بھی کہہ سب جانتے ہیں، یہ ساری بات اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ کی قسم یہ چیز آپ کو عبادت سے، اللہ کی عبادت سے، اس کے ذکر سے نہیں روکنی چاہیے۔ آپ اسی طریقے سے عبادت کریے جس طریقے سے آپ کا پہلے سے جذبہ تھا، اور دعا کریے کہ آئندہ آنے والے سال بھی اللہ تعالیٰ آپ کو رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہم تمام لوگوں کو نصیب فرمائے۔ اور میں خاص طور سے یہاں کے ذمہ داروں کے لیے، محمد الیاس خالد صاحب، اصل میں اب کی محبت، یہ ساری چیزیں مجھے اتنی ملی یہاں پہ ایک مہینے کے اندر، تو میں بھی ذرا آج چاہنا ہے تو میں جذباتی ہو رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین تمام ذمہ داروں کو، محمد الیاس خان صاحب، عطا اللہ خان صاحب، بغیر کسی دنیاوی مقصد کے، بغیر کسی ذاتی مقصد کے آپ کے لیے اتنا کچھ انتظام کرتے ہیں، صرف آپ کی اصلاح کے لیے، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کے لیے کی قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔